ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم مانتے ہیں، ان کے والدین کو ہم مسلمان مانتے ہیں، وہ پاک رحموں میں پاک اسلاف میں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ اچھا مجھے بتاؤ، جو ان کے والدین کو کافر کہے، وہ اس کو کافر کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم اس کو لعنتی بھی مانتے ہیں اور اس کو خبیث بھی مانتے ہیں اور جہنمی بھی مانتے ہیں۔ اچھا جو مسلم نے جو باب لایا نا، وہ جو روایت آپ مجھے بتائیں گے نا، وہ میرے علم میں وہ مسلم کی ہر بات حجت نہیں ہے ہماری۔ نہیں مسلم میں نہیں کہتا حجت ہے، آپ نے ابھی خود اعتراف کیا، میرے بھائی میرے عزیز محترم سید صاحب نے اعتراف کیا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ مشرک کا بیٹا کہے، وہ اس کو لعنت بھی کہیں گے، اس کو خبیث بھی کہیں گے، اس کو لعنت بے شک بے شک بے شک، کیونکہ مسلم نے یہ کہا ہے اور ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، تو آپ کے قول کے مطابق ابو حنیفہ اور مسلم دونوں خبیث میں لعنت کے ابو حنیفہ نے کہاں کہا ہے؟ بالکل اس کی کتاب فقہ اکبر میں کہا، دکھاؤں آپ کو فقہ اکبر؟ وہ تو منسوخ کر دی گئی ہوگی، اس کی طرف بات کر دی ہوگی۔ نہیں، آج کے ہم ناقص العلم کو ہمیں پتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں میں پاک اسلاف میں سے آیا ہوں، تو ہمیں یہ روایت کا پتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ کے کتب میں یہ کسی سند کے صحیح سند کے ساتھ نہیں، آپ کے کتب میں یہ روایت کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف جو ہیں وہ مسلمان تھے، یہ کسی ایک صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے۔ آپ سن لیں، میں آپ کو حدیث دے دوں گا، حدیث دے دیں گے آپ، پاک اور مطہر رحموں میں حضور آئے ہیں۔ ابو حنیفہ کی بات، یہ کتاب ہے عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں۔ اس کتاب میں رسالہ نمبر 17 ملا علی قاری کون ہے؟ بہت بڑا حنفی مذہب کا متکلم بھی ہے، محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے، مفتی بھی ہے، ملا علی مرقات المفاتیح، آپ کو پتا ہے اس کا رجوع ثابت ہے، اس کا رجوع ثابت نہیں ہے، بالکل رجوع نہیں، رجوع ثابت ہے، رجوع نہیں، سر ثابت ہے نا، میں دکھا دوں گا۔ وہ پہلے بھی ایک آدمی نے کہا تھا رجوع کیا تھا۔ ملا علی قاری اتنا بڑا آدمی ہے، مرقات المفاتیح ہندو پاکستان میں، اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اس کی یہ کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ابو حنیفہ کا اعتقاد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، صفحہ نمبر 473 میں، قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر بالفقہ الاکبر ما نص، یہ نص ہے ابو حنیفہ صاحب کا کتاب فقہ اکبر میں، ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر نستجیر باللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پہ مرے۔ آپ دیکھیں میرے محترم ناظرین، آپ ملا علی قاری کا رجوع ثابت بھی کریں جو ثابت نہیں کر سکتے، تو ابو حنیفہ کا نہیں ثابت کر سکتے کہ ابو حنیفہ نے اس بات سے رجوع کیا ہے، بات ہے ابو حنیفہ کی، میں نے ملا علی قاری کی بات نہیں کی کہ مسلم اس کو آپ توثیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سے کتاب اللہ کے بعد بخاری و مسلم ہے، کون کہتا ہے؟ بالاجماع، آپ کے علماء بالاجماع، وہ علماء بھائی یہ بخاری مسلم کی معصوم کتابیں ہیں، دیکھیں اس میں تو بہت سی ایسی عجیب روایات، بہت سی کتابیں غلط روایتیں، آپ کے علماء بالاجماع محدثین آپ کے فرقے کے کہتے ہیں اللہ کے کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری مسلم، تو آپ نے خود الحمدللہ اعتراف کیا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ دونوں لعنت کے بھی مستحق اور خبیث بھی ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے الفاظ۔ اللہ یاری صاحب ابو حنیفہ پاکستان میں سب سے بڑا مقلد کس گروہ کا ہے؟ ابو حنیفہ کا ہے، چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، یہ دونوں اب حنفی ہیں الحمدللہ، آپ خود بھی حنفی ہیں، آپ نے خود اپنے کون کہتا ہے کون میں حنفی ہوں؟ میں کون سا حنفی ہوں؟ اچھا آپ کے والدین؟ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہوں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اچھا ابھی تو آپ حدیث ہے، بات سنیں، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان احستم بہ لن تضلوا بعد کتاب اللہ وترکت البیت، متواتر روایت ہے، کیوں کال کیا پھر آپ؟ نہیں تو یہ ہماری کتابوں میں ہے نا، اہل سنت کے نہیں، اہل سنت کی مصدر میں کتابیں ہیں، یہ اہل سنت کی مصدر میں روایات، ٹھیک ہے، آپ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے؟ ابو حنیفہ ہم امام جعفر صادق کی جو فقاہت ہے ہم ان کی بات کو مانیں گے جو رسول چھوڑ کے گئے ہم میں، ابو حنیفہ تو ان کے شاگرد ہیں، تو جو لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ کے فرمان ہے وہاں پر ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کی حیثیت سمجھ آ رہی ہے؟ ابو کہاں پر ہے اس کی حیثیت؟ وہ ایک مطلب ہے کہ ایک مجتہد ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ائمہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، ائمہ تو رسول اللہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے، صحابہ کے لیے بھی ہدایت کے، سنے اللہ یاری صاحب سنے میری، ائمہ جو ہیں اہل بیت جو 12 امام ہیں، یہ تو ہدایت صحابہ نے بھی ان سے ہدایت لینی ہے، جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ صحابہ کے لیے حضور چھوڑ کے جا رہے خطاب، آپ کے قوم جو ہے نا ہندوستان پاکستان میں، آپ جیسا بات تو کوئی نہیں کرتا، آپ کی قوم جو ہے وہ ابو حنیفہ کی، وہ اگر نماز پڑھیں گے روزہ کریں گے طلاق نکاح سب
ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلیں گے نا. آپ یہ آپ کے ذاتی الفاظ ہیں, ذاتی رائے. نہیں, طلاق کا مسئلہ بھی ہم قرآن سے دیکھیں گے اور حدیث سے دیکھیں گے نا. قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے, فالو کریں گے نا. نہیں فتوا تو ہم یہ آپ کے شیعوں میں بھی جو مجتہد کے فتووں پر چلتے وہ جائز ہے. آج سے یہ لوگوں نے اعتراف کیا کہ ابو حنیفہ کچھ زیرو, کیوں کہ وہ امام جعفر صادق کے سامنے ان کا مقام نہیں ہے نا. ویسے آپ اس زیرو ملٹی پلائی نے وہ آپ لوگ اعتراف کیا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کیا تو وہ زیرو ہے, بس ختم بات. اور مزید کیا کہنا؟ کس نے کہا گستاخی کیا؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں انبیاء کی عصمت ثابت ہے.